औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक वसल्लिम वसल्लु अलैहि इन्ना सलाती व नुसूकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन कि बेशक मेरी नमाज, मेरी क़ुरबानी, मेरी ज़िंदगी और मेरी मौत सिर्फ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और मेरी पहचान में एक नए मौजू के साथ आपकी मेज़बान सैयदा ज़ैनब हाज़िर खिदमत हैं। आज जो रूहानी मौजू है, आज जो ईमान अफरोज़ मौजू हम लेकर आपके खिदमत में हाज़िर हुए हैं वो है अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी। यानी अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनूदी जब किसी बंदा मोमिन को हासिल हो जाए तो फिर उसे और दुनिया में क्या चाहिए। उसकी दुनिया भी संवर गई और आखिरत भी संवर गई। यानी इंसान दुनिया में बेशुमार कामयाबियां हासिल करना चाहता है, इंसान इज़्ज़त चाहता है, शोहरत दौलत चाहता है, आसाइशें चाहता है, लेकिन सबसे बड़ी जो कामयाबी है वो है अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी, जिसका हर मोमिन तालिब होता है कि बस अल्लाह उससे राज़ी हो जाए। और जिन पाक हस्तियों के बारे में कुरान मजीद फुरक़ान हमीद में परवरदिगार आलम ने फरमाया ना कि रदी अल्लाहु अन्हुम वरदू अन, कि अल्लाह उनसे राज़ी और वो अल्लाह से राज़ी। यानी बंदे मोमिन की मेराज है कि परवरदिगार आलम उससे राज़ी हो जाए। तो आज हम इसके हवाले से बात करेंगे कि अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी हमें कैसे हासिल हो सकती है, ये कैसे एक बंदा मोमिन उस रास्ते पर चल कर अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी हासिल कर सकता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी हयात मुबारक आप देख लीजिए, आप ताइफ के वाक़यात देख लीजिए, शेब अबी तालिब के हवाले से देख लीजिए, जंगे अहद के ताल्लुक़ से अगर हम बात करें, हमेशा आपने हर मुश्किल में सब्र किया, अल्लाह की रज़ा को अपने दामन से अपने हाथों में थामे रखा और फिर किस तरह से अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी हासिल हो गई आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वैसे अल्लाह के महबूब हैं, लेकिन हमारे लिए तालीमात बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं। तालीमात मुस्तफ़ा से रहनुमाई लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। हमारे साथ मेहमान शख्सियात मौजूद हैं जो इस उन्वान पर गुफ्तगू फरमाएंगी। डॉक्टर प्रोफेसर नाहिद अबरार साहिबा तशरीफ़ फरमा हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम ज़ैनब, कैसी हैं आप? खैरियत से? जी ज़ैनब, मेरे अल्लाह का एहसान। और बेटा आप कैसी हैं? अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, दुआएं हैं आप सबकी। और उनके साथ ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा मौजूद हैं, वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाह। खुशामदीद मेरी पहचान में ज़रमीना आपको। जज़ाकल्लाह, खुश रहें। डॉक्टर साहिबा, अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी हमारी बहनों को सबसे पहले बता दीजिए कि इससे क्या मुराद है। फिर अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी के हवाले से कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की जो तालीमात हैं डॉक्टर साहिबा, वो भी हमारी बहनों को बताइएगा। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रज़ा और खुशनूदी से मुराद ये है कि इंसान अपने आमाल, अक़ाइद, अखलाक, किरदार में इस हद तक खालिस और दुरुस्त हो जाए कि अल्लाह उससे राज़ी हो जाए, वाह। उसके गुनाहों को माफ़ फरमा दे, उसे अपनी रहमत और जन्नत का मुस्तहिक बना दे। सुभान अल्लाह। यही एक मोमिन की बेटा सबसे बड़ी ख्वाहिश होती है। बेशक बेशक। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी सबसे बड़ी कामयाबी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी सबसे बड़ी चीज़ है, जन्नत की नेमतों से भी बढ़कर चीज़ है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि कह दो कि मेरी नमाज, मेरी कुर्बानी, मेरा जीना, मेरा मरना, मेरी ज़िंदगी का हर अमल मेरे अल्लाह के लिए है जो दोनों जहानों का परवरदिगार है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करते हैं, बुराई को भलाई से रफ़ा करते हैं, अल्लाह की राह में छुपे खुले ऐलानिया खर्च करते हैं, आखिरत का घर उन्हीं लोगों के लिए है।
फरिश्ते उनको चारों तरफ से घेर लेंगे और सुभान कहेंगे कि तुम पर सलामती हो, तुम दुनिया में हर मामले में अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे और सब्र किया, इस वजह से इसके मुस्तहिक हुए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि जो लोग ईमान लाए और अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहे वो फिरदौस के बागों में रहेंगे। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि और अल्लाह ने इनके दिलों में ईमान को नक्श कर दिया है, गैब से इनकी मदद की, और ज़ैनब साहिबा वो जन्नत में ऐसे बागों में रहेंगे जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और वो हमेशा इनके में रहेंगे क्योंकि अल्लाह इनसे राज़ी हुआ और वो अल्लाह से राज़ी हुए। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि ए इत्मीनान वाली जान, अपने रब के हुजूर इस हाल में दाखिल हो कि वो तुझसे राज़ी है और तू उससे राज़ी है। कुरान पाक में अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है कि मोमिन मर्द और औरतों से अल्लाह ताला ने ऐसे बागों का वादा किया है जिनके नीचे नहरें बहती हैं, और अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी कामयाबी है, अल्लाह की रज़ा सबसे बड़ी खुशनुदी है, सबसे बड़ी खुशी है, और एक अहले जन्नत की आखिरी चाहत अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी है। देखिए ज़ैनब साहिबा, अल्लाह के नेक बंदे वो हैं जो नेक आमाल के ज़रिए अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल करते हैं। फिर आप ये देखिए कि अगर रब की रज़ा और रब से इश्क का मकाम देखना है तो करबला के मैदान में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम तपता हुआ सहरा सर सजदे में कि रब्बे काबा की कसम मैं कामयाब हो गया, ए अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ, ए अल्लाह मैं तेरी रज़ा पे राज़ी हूँ। फिर अगर हमें रब से इश्क का मकाम देखना है और रब की रज़ा देखनी है तो सफ़ा और मरवा के पहाड़ों में हज़रत बीबी हाजरा को देखिए, कहती हैं कि इब्राहिम चले जाओ यहाँ से, अगर ये मेरे अल्लाह की रज़ा है, अल्लाह का हुक्म है तो चले जाओ, मेरे और मेरे बच्चे का वारिस तो अल्लाह ताला है। और फिर अल्लाह ताला ने उनकी रज़ा इलाही पर अल्लाह ताला को इतना प्यार आया कि अल्लाह ताला ने मासूम इस्माइल की एड़ियों से पहाड़ों के चट्टानों के मुंह खोल दिए और एक पानी जारी हुआ जिसे जमजम कहते हैं। तो कुरान हमें ये सिखाता है कि हम तकवा, तहारत, पाकीज़गी, नेक अमल इख्तियार करके अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी हासिल कर सकते हैं। कुरान पाक हमें ये सिखाता है कि हम नेमतों पर अल्लाह का शुक्र अदा करें और मसाइब और मुश्किलात पर अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहें। जो अल्लाह की रज़ा पर राज़ी रहते हैं, कौनो मकां की बुलंदियाँ उनके कदमों को छूती हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यानी अल्लाह की रज़ा, अल्लाह की खुशनुदी एक बंदा मोमिन की सबसे बड़ी कामयाबी है, और ये अगर मिल जाए तो फिर बंदा मोमिन को और क्या चाहिए होता है। हमारे साथ मौजूद है ज़रमीना नासिर खाकवी साहिबा। ज़रमीना, आप इरशाद फरमा दीजिए, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने कुरान मजीद फुरक़ान हमीद की रोशनी में हमें गाइडलाइन प्रोवाइड की, अब आप इरशाद फरमा दीजिए अहदीस मुबारका की रोशनी में अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी। फरमाइए। बहुत शुक्रिया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदी बहुत अहम तरीन मौजू है। इसको रिज़ा भी कहा जाता है और रज़ा भी पढ़ा जाता है। अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी इंसान की ज़िंदगी का हकीकी दायमी मकसद और मंशा है। यानी अपनी रज़ा को, अपनी चाहत को, अपनी ख्वाहिशात को रज़ाए इलाही के ताबे कर देना कि मेरा रब ताला मुझसे राज़ी हो जाए। जब इंसान ऐसा करता है तो यकीनन ज़िंदगी में भी उसको सुकून अता होता है और आखिरत में भी एक दायमी सुकून उसका मुंतज़र होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी की जैसे कुरान पाक की रोशनी में बात की गई तो हदीस मुबारका में भी इस हवाले से हमारी कामिल रहनुमाई की गई है। आप देखिए, अल्लाह की रज़ा अल्लाह की वो रहमतों भरी बारिश है जो अल्लाह पाकीज़ा रूहों को अता फरमाता है। ये वो हकीकी खुशी है जो अल्लाह तबारक व तआला मुतमईन दिलों को अता करता है, और यकीनन इसका इदराक जो रखते हैं वही बता सकते हैं जो अपने मामलात को रज़ाए इलाही के ताबे कर देते हैं, अल्लाह के सुपुर्द कर देते हैं। यानी अगर हम आम तौर पे लाइफ में बात करें तो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी के लिए हर अमल अंजाम देना। आप रात को सो रहे हैं तो याद इलाही आपके दिल में, आप रात को कहीं जाग रहे हैं, जब आपकी आंख खुलती है तब भी अल्लाह की रज़ा के लिए अल्लाह को याद करना, उसकी मोहब्बत में उसको याद करना। बीवी शोहर के साथ अच्छे सलूक से अदब से पेश आए क्योंकि अल्लाह की रज़ा इसमें है। शोहर बीवी के हुकूक का, राइट्स का ख्याल रखे क्योंकि अल्लाह ताला इससे खुश होगा। हम अपने बच्चों की दीनी मुआवनत करें क्योंकि अल्लाह ताला की रज़ा है, अल्लाह ताला हमसे राज़ी होगा। हम अपने अखलाक व किरदार की आरस्तगी का एहतमाम करते हैं, क्यों? क्योंकि इसमें अल्लाह तबारक व तआला की रज़ा और खुशनुदी। अब हदीस मुबारका की जानिब आते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफ़हूम है कि एक जब अल्लाह
तबारक व तआला किसी इंसान से मोहब्बत का इरादा फरमाता है तो मुख्तसरन यहाँ मैं कोट करूँगी, जिब्रील अमीन को हुक्म दिया जाता है कि जिब्रील अमीन आप भी इस शख्स से मोहब्बत कीजिए। फिर आसमानों में अनाउंसमेंट करा दी जाती है, फिर फरिश्ते ज़मीन में फैल जाते हैं, फिर निदा दी जाती है कि जो ज़मीन में मकबूलियत रख दी जाती है उस शख्स के लिए उसकी मोहब्बत को दिलों में मुंतकिल कर दिया जाता है। फिर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि वालिद की रज़ा में अल्लाह की रज़ा है और वालिद की नाराज़गी में अल्लाह की नाराज़गी है। फिर एक और हदीस मुबारका का मफहूम है कि जो अल्लाह के लिए तवाज़ु इख्तियार करता है अल्लाह तबारक व तआला उसको बुलंदियाँ और मरातिब और रिफ़तें अता फरमाता है। फिर अहले जन्नत की ये उनका सिंबल बताया गया, निशानी बताएगी कि वो अल्लाह से राज़ी होंगे और अल्लाह तबारक व तआला उनसे राज़ी होगा। फिर एक और हदीस मुबारका का बड़ा खूबसूरत मफहूम है कि ईमान की मिठास को उस शख्स ने पा लिया कि जिसने अल्लाह से मोहब्बत की, किसी बंदे से अल्लाह के लिए मोहब्बत की और उनसे मोहब्बत की जो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं और उनसे मोहब्बत की जिनसे अल्लाह तबारक व तआला मोहब्बत फरमाता है। फिर ईमान की कामिलियत उस शख्स को अता हो गई जिसने अल्लाह के लिए दोस्ती की, अल्लाह के लिए दुश्मनी की, अल्लाह के लिए किसी को कुछ दिया और अल्लाह ही के लिए किसी से कुछ लिया। तो अल्लाह की रज़ा और खुशनुदी तो देखिए दुनिया और आखिरत में हमारे लिए कामयाबी का बाइस है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी इस हवाले से हमारी रहनुमाई करती है और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रज़ाए इलाही के लिए, उन अमाल के लिए कि जिनसे अल्लाह तबारक व तआला राज़ी होता है, आप दुआ भी फरमाया करते थे। आपके बेटे हज़रत इब्राहीम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जब उनका इंतकाल होता है तो आप फरमाते हैं कि आंखें रोती हैं, दिल गमगीन और उदास है, लेकिन ज़ुबान से वही कलिमात खैर अदा कर रहे हैं जिनसे अल्लाह ताला राज़ी होगा। फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारका का मफहूम है कि मोमिन का मामला हर तरह से खैर ही खैर है, कि जब उसको कोई नेमत मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करता है। मुस्लिम की हदीस का मफहूम है उसके लिए मामला खैर ही खैर है। जब कोई नुकसान उठाता है, खुदा न खास्ता कहीं से किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है तो सब्र करके अल्लाह की रज़ा के लिए सब्र करता है ना, तो वो मामला भी उसके लिए बाइस खैर बन जाता है। फिर आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम एक सहाबा कराम के ग्रोह के पास से गुजरे कि क्या तुम मोमिन हो? तो फरमाते हैं कि हम मोमिन हैं। फरमाया आपके ईमान की निशानी क्या है? तो फरमाते हैं कि हम जब खुशी मिलती है तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं और जब कोई परेशानी आती है तो हम अल्लाह ताला के उस फैसले पर राज़ी होते हैं, सब्र करते हैं। तो फरमाया तुम वाकई मोमिन हो। और एक और हदीस मुबारका का मफहूम है क़यामत के रोज़ उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लोगों को बुलाया जाएगा, अनाउंसमेंट की जाएगी, उनको पुकारा जाएगा कि वो लोग जिन्होंने अल्लाह की रज़ा के लिए किसी को खाना खिलाया, पानी पिलाया, किसी के रंजो अलम को दूर किया तो उनको दाखिले जन्नत कर दिया जाएगा। और हम ये भी देखते हैं, आप खुद ही को कर बुलंद इतना कि हर तकदीर से पहले खुदा बंदे से खुद पूछे बता तेरी रज़ा क्या है। आप देखिए ना, जिंदगी में अगर कोई बच्चा वालिद से कहता है या वालिदा से कि मैं आपसे बहुत मोहब्बत करता हूँ, लेकिन जब अमल को देखा जाता है तो वो खाली नजर आए, तो ये कैसी रज़ा और कैसी खुशनुदी, कैसी अपने माँ बाप की खुशी को चाहना है। हर चीज़ का क्राइटेरिया होता है, हर चीज़ के तकाजे होते हैं, रिक्वायरमेंट्स होती हैं। जब हमने कह दिया ला इलाहा इल्लल्लाह, कलमा पढ़ लिया, तो रज़ा भी उसी की, बंदगी भी अल्लाह की, गुलामी भी अल्लाह की, रज़ा भी अल्लाह की, चाहत भी अल्लाह तबारक व तआला की है। और हमें कुरान पाक में बता दिया गया कुल इन कुंतुम तुहिब्बूनल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम, कि अगर हम अल्लाह की मोहब्बत को पाना चाहते हैं तो हमें आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम के नक्शे कदम को फॉलो करना होगा। क्योंकि जब आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मोहब्बत अपने नुक्ता कमाल को छूती है तो आप फरमाते हैं कुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाया व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, कि मेरी ज़िंदगी का हर अमल, मफहूम है मेरी नमाज, कुर्बानी, ज़िंदगी का हर अमल अल्लाह के लिए है जो तमाम आलमीन का रब है। और शेख अब्दुल हक मुहद्दिस देलवी बड़ा खूबसूरत फरमाते हैं कि या अल्लाह, मैंने सारी दुनिया को पा लिया और तुझे खो दिया तो मैंने क्या पाया, और मैंने सारी दुनिया को खो दिया और तुझे पा लिया तो मैंने क्या खोया। तो जिनको रज़ाए इलाही का गुर आता है उनको जहाँ की सुल्तानी का हुनर आता है। और यहाँ मैं अपनी बात को मुकम्मल करूँगी इस हदीस मुबारका के मफहूम के साथ कि आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने सहाबा कराम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन से दरियाफ्त किया। मफहूम है कि तुम में से कौन वो लोग हैं जो रज़ाए इलाही पर अपनी रज़ा को, अपने नफ्स को फ़रोख्त कर देने वाले हैं। तो उन्होंने पूछा कि हमें इसके बदले क्या मिलेगा, तो फरमाया गया कि जन्नत अता की जाएगी। तो आप गवाह रहिए कि हमने अपनी रज़ा को अल्लाह की रज़ा के लिए वक्फ कर दिया। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। एक वक्फ़ा लेते हैं, हाजिर होते हैं इस मुख्तसर से वक्फ़े के बाद। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं प्रोग्राम मेरी पहचान और आज हम बात कर रहे हैं अल्लाह की रज़ा के ताल्लुक़ से, अल्लाह की खुशनूदी हासिल करने के ताल्लुक़ से कि कैसे अल्लाह को राज़ी करें, कैसे अल्लाह की खुशनूदी हासिल कर सकें। तो इस हवाले से आज गुफ्तगू की जा रही है। कुरान मजीद फ़ुरक़ान हमीद की रोशनी में हमने जाना बहुत ही वजाहत के साथ और अहदीस मुबारका की रोशनी में बड़ी ही तफसील के साथ जाना। यानी हम बात करते हैं कि ये जो दुनिया की
کی رضا ہے نا یہ بہت وقتی ہے، اور جو اللہ کی رضا ہے وہ دائمی رضا ہے، وہاں جو ملے گا ہمیں تو ہم راضی اللہ سے اور اللہ ہم سے راضی، کاش ہم ان لوگوں میں شامل ہو جائیں۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر پروفیسر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ بلا کسی تاخیر آپ بتا دیجئے کہ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے افعال ہیں ڈاکٹر صاحبہ کہ جو اللہ کی رضا کے، اللہ کی خوشنودی کا باعث بنتے ہیں؟ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کہ مومن کا ہر دن عید کا دن ہے، واہ، جس دن وہ کوئی گناہ نہ نہ کرے۔ کرے، بے شک بے شک۔ بہت سے اعمال ایسے ہیں جو اللہ کی رضا اور خوشنودی کا باعث ہو سکتے ہیں۔ نماز قائم کرنا، روزہ رکھنا، تلاوت کلام پاک کرنا، سچ بولنا، امانت میں خیانت نہ کرنا، اللہ اور اس کے رسول پر کے احکامات پر عمل کرنا، والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا، یتیم و بیواؤں مساکینوں کا خیال رکھنا، یہ وہ اعمال ہیں جو انسان کو برائیوں سے نجات دلاتے ہیں، ان نیکیوں کی جانب گامزن کرتے ہیں، اور یہ وہ اعمال ہیں جن پر عمل پیرا ہو کر انسان کو اللہ کی رضا و خوشنودی حاصل ہوتی ہے اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں سنور جاتی ہے۔ ابو سیدنا صالح فرماتے ہیں کہ جو شخص نیک اعمال کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں چستی پیدا کر دیتے ہیں، آنکھوں میں نور پیدا کر دیتے ہیں، اور دل میں جو ہے وہ سکون پیدا کر دیتے ہیں، اور جو برے اعمال کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے جسم میں سستی پیدا کر دیتے ہیں، آنکھوں میں اندھیرا پیدا کر دیتے ہیں، اور دل میں بے سکونی پیدا کر دیتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بندوں میں سب سے پہلے جنت میں وہ شخص داخل ہوگا جو اللہ کی رضا پر راضی رہتا تھا اور ہر عمل اللہ کی رضا اور خوشنودی کے مطابق کیا کرتا تھا۔ دیکھیے زینب، انسان کی نیکی کا کوئی عمل، اس کی نیکی کا ذرہ ذرہ بھی اللہ تعالیٰ ضائع نہیں کرے گا۔ راستے سے تکلیف دہ چیز ہٹائی ہو، کسی کو راستہ دکھایا ہو، کسی کو نصیحت کی ہو، کسی کو مشورہ کیا ہو، حد تک کہ تمہارے دل کے نیک ارادے بھی تمہاری نیکی کے پلے میں رکھے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سے کسی نے پوچھا کہ یا رسول اللہ سب سے نیک عمل کون سا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کے لیے دوستی رکھنا اور اللہ کے لیے دشمنی رکھنا۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے پاس وحی بھیجی اور کہا کہ یہ بتاؤ کہ تم نے میرے لیے کیا کیا نیک عمل کیے؟ تو حضرت موسیٰ زار و قطار رونے لگے اور کہنے لگے کہ میرے رب، میری زندگی کا ہر عمل تیرے لیے ہے۔ پھر وحی آئی کہ موسیٰ تو نے نماز پڑھی، آنکھوں کی ٹھنڈک تھی، روزہ رکھا، روزہ ڈھال ہے، تسبیحات پڑھی، یہ ایک درخت کی مانند ہے تو اس سے فائدہ ہوگا، لیکن یہ بتا کہ تو نے میرے لیے کسی سے دوستی رکھی، میرے لیے کسی سے دشمنی رکھی؟ جو شخص اللہ کے لیے کسی سے دوستی رکھتا ہے، جو شخص اللہ کے لیے کسی سے دشمنی رکھتا ہے، تو وہ شخص قیامت کے دن نور کے منبروں پر ہوگا اور اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جائے گا۔ دیکھیے سب سے پہلا عمل تو نماز ہے کہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میری یاد کے لیے نماز پڑھو۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے ہیں کوئی کام کرو یا نہ کرو نماز ضرور پڑھو، اس لیے کہ نماز پڑھنے سے کچھ ملے یا نہ ملے اللہ ضرور مل جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص خشوع خضوع کے ساتھ نماز پڑھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص مصلی پہ بیٹھ کر نماز پڑھتا رہتا ہے اور پھر اس کے بعد بھی گھنٹوں مصلی پر بیٹھ کر درود شریف کا ورد کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ پھر زینب صاحبہ جب ہمیں شدت سے نماز کے وقت کا انتظار ہو جائے تو سمجھ لو کہ ہمیں اپنے رب سے عشق ہو گیا ہے۔ اسی طرح دیکھیں کہ تلاوت کلام پاک کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے گھروں کو تلاوت کلام پاک سے مزین کرو، یہ دنیا میں نور اور آخرت میں ذخیرہ ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں میں تلاوت کلام پاک کا اہتمام کیا جاتا ہے فرشتہ ان کی دونوں آنکھوں کے بیچ میں بوسہ لیتا ہے۔ امام عاصم رحمۃ اللہ علیہ مسجد نبوی میں روز تلاوت کیا کرتے تھے اور زینب صاحبہ ان کی آواز
اتنی خوبصورت تھی ان کا لہن کہ لوگ دور دور سے ان کی تلاوت سننے آتے تھے، اور ان کے منہ سے ایک ایسی خوشبو آتی تھی جو لوگوں نے آج تک کہیں بھی نہیں سنی۔ تو لوگوں نے پوچھا کہ آپ کے منہ سے اتنی خوشبو کیسے آتی ہے؟ تو کہنے لگے کہ میں روز مسجد نبوی میں آتا ہوں، اللہ پاک کا کلام پڑھتا ہوں، سچے دل سے پڑھتا ہوں۔ رات میں مجھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ انہوں نے کہا اے عاصم، تو اتنی خوبصورت تلاوت کرتا ہے کہ میرا دل چاہتا ہے کہ میں سنتا رہوں۔ انہوں نے میرے منہ کا بوسہ لیا، اس دن سے میرے منہ سے یہ خوشبو نہیں جاتی۔ تو دیکھیے اللہ تعالیٰ ہماری نیکی کا کوئی عمل ضائع نہیں کرتا، ہمارے راستے بلند کرتا ہے، ہمارے لیے راستے بناتا ہے، ہمیں تکلیفوں سے نجات دلاتا ہے۔ تو ہمارا پہلا مقصد، ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہم زندگی کا ہر عمل تیری رضا اور خوشنودی کے مطابق کریں۔ الہی آمین، اللہم آمین۔ سلامت رہیے، شاد رہیے، آباد رہیے، اور کاش کہ ہمارا جو سفر ہے نا اللہ کی رضا اور خوشنودی کا، یہ بڑا ہی آسان ہو جائے، بڑا ہی محبت والا ہو جائے کہ ہم اللہ سے محبت کریں تو اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کر سکیں، بندوں کو بھی راضی کریں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ آپ ارشاد فرمائیے گا زرمینہ صاحبہ کہ اللہ کی رضا میں راضی ہونے والے جو سعادت مند ہیں ان کا کچھ خصوصی احوال بتائیے، رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہیے گا۔ بہت پیارا سوال کیا آپ نے۔ ہم قرآن پاک میں ایک آیت پڑھتے ہیں، بہت خوبصورت ہے، یا ایھا الذین آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا اللہ لعلکم تفلحون، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے محبوب بندے ہیں، حق پر مستقیم رہتے ہیں، ثابت قدمی اختیار کرتے ہیں، اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، 3-4 چیزوں کی فہرست ہمیں گنوائی گئی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کامیابیوں سے سرفراز فرماتا ہے، ان سے راضی ہو جاتا ہے۔ عاشقوں کے دین میں ہے زندگی قرب حبیب، موت ہے محبوب کی محفل سے اٹھ جانے کا نام، ہے شریعت در حقیقت جستجو سرکار کی، اور طریقت ان کے نقش پا پہ مٹ جانے کا نام۔ تو آپ نے ان سعادت مندوں کا احوال پوچھا ہے، آپ دیکھیے وہ راضی برضا رہتے ہیں، وہ اللہ سے شکوہ کناہ نہیں ہوتے، وہ اپنی نفسانی خواہشات کو رضائے الہی کی تلوار سے ذبح کرتے ہیں، وہ باقی سے محبت کر کے بقا کو پا لیتے ہیں۔ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہاں ضرور ذکر کرنا چاہوں گی۔ آپ کی پوری زندگی آزمائشوں سے عبارت ہے۔ جب آپ نے دعوت حق دی، آپ کو آگ میں ڈالا گیا، بے خطر کود پڑا آتش نمرود میں عشق، عقل ہے محو تماشائے لب بام، ابھی عقل ابھی تک حیران ہے، اور آپ جب فرماتے ہیں کہ میرا اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے کافی ہے، تو اللہ کے حکم سے وہ آگ گل و گلزار ہو جاتی ہے، ٹھنڈی کر دی جاتی ہے۔ دین لیٹر آن جب آپ اپنی اہلیہ کا حضرت حاجرہ سلام اللہ علیہا کو اور اسماعیل علیہ السلام کو ایک وادی ذی زرع میں اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے اللہ کے حکم کے مطابق چھوڑ آتے ہیں، اور وہ بھی اللہ کی رضا میں راضی ہوتی ہیں، آپ ان کے لیے دعا فرماتے ہیں کہ اللہ انہیں پھلوں سے رزق عطا فرما، ان کو مرج خلائق بنا۔ اور لیٹر آن جب دیکھا جائے تو جب ان کو خواب آتا ہے، وہ خواب میں دیکھتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو لے کر جا رہے ہیں، اپنی پریشیس تھنگ کو، اور بیٹے کیا فرما رہے ہیں کہ ابا جان آپ مجھے صابرین میں سے پائیں گے، تو اللہ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے سر پر عزت و خلت کا تاج پہنایا، ان کو رفتیں عطا فرمائی، اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا، اور ذبیح اللہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کو اور خلیل اللہ کا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ان خوبصورت القابات سے نوازا گیا۔ پھر جیسے آپ نے فرمایا صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کے حوالے سے رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہوگا، وہ اللہ سے راضی ہو گئے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت سارے مصائب دعوت حق میں پیش آئے، دین حق میں ان کو سامنا کرنا پڑا، ڈیفیکلٹیز کو فیس کرنا پڑا، لیکن زبان پر آہد آہد کی صدائیں تھیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کال کا مفہوم ہے کہ مجھے اس بات سے کیا لینا دینا کہ صبح خوشی میں ہوئی ہے یا غم میں، مجھے تو یہ درکار ہے کہ اللہ تعالیٰ کی بھلائی اور اس کی رضا کس میں ہے۔ پھر امام بہقی روایت کرتے ہیں حضرت مصعب کے حوالے سے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ فرمایا جب انہوں نے تھوڑا اولڈ لباس سے بتن کر رکھا تھا کہ یہ وہ شخص حضرت مصعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی محبت کے نور سے جن کے دل کو روشن فرما دیا ہے، یہ وہ ہیں جب لوگوں نے وجہ دریافت کی تو آپ نے بتایا کہ یہ وہ ہیں جنہوں نے اللہ کی رضا کو چنا اور تخت شاہی کو ٹھوکر ماری۔ جب ان کے والد گرامی نے ان سے کہا کہ آپ یا دین حق کا راستہ اختیار کریں یا یہ جو ثروت ہے مال و دولت ہے اس کو اپنائیں، تو انہوں نے اللہ کی رضا کو اختیار کیا، اللہ تعالیٰ نے دل کو نور سے روشن کیا۔ حضرت عبد الرحمن ابن جوزی فرماتے ہیں یہ اللہ کی محبت کا جام ہے، کیونکہ ایز وی نو محبت الہی اور رضا الہی کا اہم کنیکشن ہے نا، تو آپ فرماتے ہیں کہ اللہ کی محبت کا جام ہے جو حضرت آدم علیہ السلام نے پیا، جس کے لیے حضرت نوح علیہ السلام نے، حضرت شعیب علیہ السلام نے گریہ ازاری کی، جس کی وجہ سے موسیٰ علیہ السلام کے دل
دل میں رب کی تجلی کا شوق، دیدار کا شوق بیدار ہوا۔ تو ہم اسی لیے تو کہتے ہیں نا کہ رونے والی آنکھیں مانگو، رونا سب کا کام نہیں ہے، ذکر محبت عام ہے لیکن سوز محبت عام نہیں ہے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی حضور غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے میں نے ایک خوبصورت واقعہ پڑھا کہ آپ جب اپنی عبادت میں مصروف عمل آپ کو بھوک کا احساس ہوتا ہے تو آپ جا کے کھانا لے کر آتے ہیں، تو آپ کو غیب سے ندا آتی ہے، اناؤنسمنٹ ہوتی ہے، یہ کھانا تو ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو اللہ کی عبادت کے لیے، ان کمزوروں کے لیے جو کھڑے ہی نہیں ہو سکتے، تو اگر آپ وہاں کھانا لے جانے گے تو یہاں عبادت کرنے میں، کھڑے ہونے پر زیادہ آپ قادر تھے، زیادہ آپ میں انرجی تھی، تو آپ فوراً اللہ کی راہ میں کھانا تقسیم کر دیتے ہیں اور عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے ہیں۔ جیسے آپ نے بات کی کہ اللہ کے بندوں سے بھی ڈیفینیٹلی محبت کرنا ضروری ہے نا، تو حضرت ابراہیم بن ابو بن ادھم کے حوالے سے ہم یہ واقعہ پڑھتے ہیں کہ ایک رات انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ان کا کمرہ نور اور روشنی سے بھر گیا، ایک فرشتہ سنہری تختی لیے سامنے آیا اور وہ کہتے ہیں کس کے نام ہے؟ فرماتے ہیں ان کے نام ہے جن سے اللہ محبت کرتا ہے، جو اللہ سے محبت کرتے ہیں، تو وہ فرماتے ہیں کہ میرا نام ہے اس میں، تو فرمایا جاتا ہے کہ نہیں آپ کا نام نہیں، تو فرماتے ہیں میرا نام ان میں لکھ لو جو اللہ کے بندوں سے محبت کرتے ہیں۔ اور جب نیکسٹ ڈے پھر انہیں وہی سارا منظر نظر آتا ہے تو ان کو بتایا، وہ کہتے ہیں میرا نام ہے اس میں، تو فرمایا جاتا ہے یہ ان لوگوں کی لسٹ ہے جن سے اللہ تعالیٰ محبت فرماتا ہے اور آپ کا نام ٹاپ آف دا لسٹ ہے۔ سبحان اللہ۔ اور اسی طرح سے سیدنا امام حسین علیہ السلام نواسے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابن یعنی اپنا بیٹا کہا، وہ مقام رضا پر کس طرح فائز نظر آتے ہیں کہ شہادت کا وقت جوں جوں قریب آتا ہے کمال اطمینان آپ کے چہرہ انور پہ نظر آتا ہے۔ یا میں ضرور کوٹ کروں گی، حضرت غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ اس حوالے سے فرماتے ہیں کہ ہر چیز کی ایک ابتدا ہے اور ایک انتہا ہے، ابتدا اللہ کا تقوی اختیار کرنا اور انتہا مقام صبر و رضا پر فائز ہو جانا، یعنی تسلیم و رضا کا پیکر بن جانا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے ہیں جو اپنی رضا کو، اپنی چاہت کو، اپنی خواہش کو اللہ کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں، اللہ کی رضا میں خوش ہو جاتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے آج بھی ان کی محبت کو ہمارے قلب میں جاری رکھا اور یہ ذکر جاری و ساری رہے گا۔ بے شک یہ ذکر جو ہے وہ جاری و ساری رہے گا۔ ایک وقفہ ہمارے اور آپ کے درمیان ہے، حاضر ہوتے ہیں اس مختصر سے وقفے کے بعد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام میری پہچان، اور آج ہم جس روحانی سفر پر ہیں میری پہچان میں، وہ ہے اللہ کی رضا، اللہ کی خوشنودی، اس حوالے سے بات کی جا رہی ہے، اور ایک بندہ مومن کی جو معراج ہے نا کہ اس کو اللہ کی رضا حاصل ہو جائے، اللہ اس سے راضی ہو جائے، اللہ کی خوشنودی حاصل ہو جائے، تو اسی حوالے سے گفتگو کی جا رہی ہے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر ناہید ابرار صاحبہ اور زرمینہ ناصر خاکوی صاحبہ بھی تشریف فرما ہیں۔ ڈاکٹر صاحبہ اب بات کر لیتے ہیں، مزید گفتگو کو آگے بڑھائیں گے۔ اب اللہ کی رضا میں راضی نہ ہونے کے نقصانات کیا ہوں گے؟ جو شخص اللہ کی رضا میں راضی نہیں ہے، کیا کیا نقصانات اس کی ذات کو، اس کو دنیا میں، آخرت میں اس کو ہو سکتے ہیں، کیا کہیں گے؟ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ہم نے موت اور حیات کو خلق کیا تاکہ وہ آزمائے کہ تم میں سے بہتر عمل کرنے والا کون ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہو اہل جنت، تو کہیں گے کہ اے میرے رب ہم حاضر ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا تم مجھ سے راضی ہو، تو فرمائیں گے کہ اے میرے رب تو نے کون سی نعمت دنیا میں ہمیں عطا نہیں کی، ہم تجھ سے ضرور راضی ہیں، یہ نعمتیں تیرے علاوہ ہمیں کوئی اور نہیں دے سکتا۔ تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تمہیں اس سے بھی افضل چیز دیتا ہوں اور اس سے افضل کوئی چیز نہیں ہے، تو فرمائیں گے کہ اے میرے رب وہ کیا چیز ہے، تو پھر اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میں تم سے راضی ہو گیا، اور اس کے بعد اللہ کبھی ناراض نہیں ہوگا۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ کچھ لوگ قیامت کے دن نہ شہدا ہوں گے نہ انبیاء ہوں گے، اللہ ان سے راضی ہوگا، وہ نور کے منبروں پر ہوں گے، روز محشر جب خوف سے سب پریشان ہوں گے تو ان کے چہروں پر اطمینان ہوگا۔ تو صحابہ کرام نے کہا کہ یا رسول اللہ یہ وہ کون لوگ ہیں؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ وہ لوگ ہیں جو ہر حال میں، ہر مصیبت میں، ہر غم میں، ہر پریشانی میں اپنے رب کی رضا پر راضی رہتے ہیں اور اس کا شکر ادا کرتے ہیں۔ دیکھیے زینب صاحبہ، ایک مومن کی زندگی کی سب سے بڑی آرزو، سب کی سے بڑا مقصد اللہ کی رضا پر راضی رہنا ہے، اور وہ شخص بہت بد نصیب ہے
جو شکوے اور شکایت میں اپنی زندگی گزارتا ہے اور اللہ کی رضا پر راضی نہیں رہتا، تو ایسے شخص کو دنیاوی اور دینوی طور پر بہت سے نقصانات کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ ہمیں اللہ کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ جو لوگ اللہ کی تقسیم پر راضی نہیں رہتے اور اللہ سے شکوہ اور شکایت کرتے رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کے رزق میں تنگی پیدا کر دیتا ہے۔ ایسا شخص ناشکرا گناہ گار ہوتا ہے اور بے سکونی اور پریشانی کی زندگی گزارتا ہے۔ اللہ کی رضا پر راضی نہ رہنے والا شخص گناہوں کا مرتکب ہو جاتا ہے گا، اور پھر اس کا ایمان جو ہے وہ کمزور ہو جاتا ہے۔ اس کا کوئی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتا، اس کی کوئی دعا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی، اور وہ ہمیشہ اللہ کے غضب کا حقدار رہتا ہے گا، اور اس کی دنیا اور آخرت دونوں خراب ہوتی ہے، اور دنیا میں بھی ذلت کی زندگی گزارتا ہے اور وہ آخرت میں بھی ذلت کی زندگی گزارتا ہے۔ پھر دیکھیے زینب صاحب، وہ رحمان سے دور ہو جاتا ہے، شیطان کے قریب ہو جاتا ہے۔ وہ ساری زندگی جب اللہ کی رضا کا اسے احساس نہیں ہوتا تو وہ اللہ کی ساری زندگی نافرمانی کرنے میں فخر سمجھتا ہے گا، لیکن اسے معلوم ہونا چاہیے کہ جو لوگ اللہ کی رضا پر راضی رہتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں اپنی نعمتوں سے بھی نوازتا ہے، اپنے عزت مرتبے اور ان کے درجات بھی بلند کرتا ہے۔ دیکھیے معاذ بن جبل کے جب جوان بیٹے کا انتقال ہوا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے تعزیت نامے میں 3 باتوں کی نصیحت کی کہ اگر تو اللہ کی رضا پر راضی ہے اور اللہ کی رضا اور خوشنودی کے لیے تو نے صبر کیا ہے تو اللہ کی طرف سے جنت، بشارت و مغفرت کی تجھے نوید سنائی جاتی ہے۔ تو ہمیں کتنی بھی مسائل ہوں، کتنی بھی پریشانیاں ہوں، اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے۔ خوشی کے موقع پر شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تیرا شکر ہے، اور شکر جو ہے وہ شکوے سے بڑھ کر رہے گا، ہمیشہ شکر کرنا چاہیے۔ اور اللہ اگر ہمیں کوئی نعمتوں سے محروم کر رہا ہے تو اس کے بعد بھی ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنا چاہیے کہ یہ ہمارے لیے بہتر ہوگا۔ اسی کے زینب صاحبہ ہمیں اللہ 70 ماؤں سے زیادہ چاہنے والا ہے۔ ایک مومن کی زندگی کا سب سے بڑا مقصد اللہ کی رضا اور خوشنودی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ توفیق عطا فرما کہ ہر پریشانی مشکل میں جب آزمائشیں ہم پر پڑیں، ہم اللہ کی رضا اور خوشنودی پر۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ یعنی یہ سوال بھی ہے میرا زمینہ کہ واقعی در حقیقت دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے، جو بھلائی ہے، جو فلاح ہے، وہ اللہ کی رضا اور خوشنودی ہی میں ہے در حقیقت۔ کیا فرمائیں گے اس تعلق؟ بالکل آپ نے صحیح کہا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا اور خوشنودی ہمارے لیے حقیقی کامیابی کی ضمانت ہے، اٹس اے گارنٹی بیسکلی، کیونکہ جب ہم اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے اس کے حکم کے تابع کر دیتے ہیں تو کتنا پیسفل ہم محسوس کرتے ہیں، کتنا خود کو پرسکون پاتے ہیں، اور کتنی خوشخبریاں سنائی گئی جب ان کو پڑھتے ہیں تو انسان کی نیچر ایسی ہے نا کہ اگر مجھے اس کی بلیسنگز ملیں گی تو انسان اٹریکٹ ہوتا ہے ٹوورڈ اللہ، ایگزیکٹلی مطمئن ہو جاتا ہے۔ یقیناً میں ابھی اس کا بھی ذکر کروں گی کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا، مفہوم ہے کہ اللہ مومنین اور مومنات کے لیے جو اللہ کی رضا میں راضی رہنے والے لوگ ہیں تو اللہ ان کے لیے جنت میں نہریں، جنت میں ان کو مقام عطا فرمائے گا، باغات عطا فرمائے گا جس کے نیچے نہریں رواں ہیں۔ اور جنت عدن کا بھی ذکر کیا گیا نا کہ اللہ اس میں ان کو ٹھکانے کی، گھر کی، مکان کی خوبصورت ضمانت عطا فرماتا ہے، اور پھر وہ یہ چاہیں گے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اپنا دیدار عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ اپنے حسین مکھڑے کا ان کو دیدار عطا فرمائے گا، اور ان کی ایک خوبصورت کوالٹی بھی بتائے گی، وصف بھی بتایا گیا ہے، سمبل بتایا گیا کہ وہ اللہ تعالیٰ سے راضی ہو جائیں گے اور اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہو جائے گا۔ جیسے ہم سورہ فجر میں پڑھتے بھی ہیں کہ اے اطمینان والی روح لوٹ آ اپنے رب کی سمت، اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی، اور یہی نہیں پھر ایگزیکٹلی، اور پھر فرمایا گیا فَادْخُلِي فِي عِبَادِي وَادْخُلِي جَنَّتِي، یعنی اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ میرے محبوب بندوں کی فہرست میں اب تمہارا شمار، اور اللہ ہمیں پکارے کہ میرے محبوب بندوں، تو سوچیں انسان کی خوشی کا اس وقت عالم کیا ہوگا، اور میری جو جنت ہے اس میں داخل ہو جائے۔ یہ سورہ فجر میں اس حوالے سے بتایا گیا ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، کہ اے اطمینان والی روح لوٹ اپنے رب کی سمت اس حال میں کہ وہ تجھ سے راضی اور تو اس سے راضی۔ ڈیفینیٹلی اس کے فوائد کی جانب جائیں تو ہم دیکھتے ہیں زندگی میں انسان بچپن، لڑکپن، جوانی اپنا ٹائم گزارتا ہے اور وہ اللہ کی رضا کا طلبگار بھی ہوتا ہے، جو بھی وہ کام کرتا ہے، چاہے کوئی رشتہ نبھا رہا ہو، جاب کر رہا ہو، وٹ ایور ہی اور شی از ڈوئنگ، لیکن اللہ تعالیٰ کی رضا اس کا مدعا اس کے پیش نظر ہونا چاہیے۔ تو ڈیفینیٹلی ایسا ہے جیسا اس نے اپنے مقصد حیات کو پا لیا، ادروائز انسان گویا اپنی زندگی کے پیپر میں خدا نخواستہ
فیل ہو گیا اللہ کیونکہ اللہ کی رضا حاصل نہ ہو. پھر فرمایا کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق کا تقاتہ ہی، کہ اے ایمان والو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اس طرح سے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے. ہم ڈر کر تو دیکھیں. اب دیکھیں انسان زندگی میں کیا چاہتا ہے، حسن و رعنائی چاہتا ہے، عزت چاہتا ہے، مقام و مرتبہ چاہتا ہے، انرجی چاہتا ہے، اختیار چاہتا ہے. جب وہ اپنی رضا کو اللہ کی رضا کے سپرد کر دیتا ہے، تابع کر دیتا ہے، تو اللہ اس کو حسن و رعنائی بھی عطا فرماتا ہے، اس کو عظیم منصب بھی عطا فرماتا ہے، عزت، دولت، شہرت، انرجی، توانائی، سب کچھ اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے. ہم ایسا کر کے تو دیکھیں، انسان ایسا سوچ کے تو دیکھے. پھر آپ یہ دیکھیں کہ کتنا خوبصورت فرمایا گیا نا، ایک تیری چاہت ہے، ایک میری چاہت ہے. اگر تو نے اپنی رضا کو تابع کر دیا اس کے جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے وہ بھی عطا کروں گا جو تیری چاہت ہے. لیکن اگر تو نے اس کی نافرمانی کی جو میری چاہت ہے، تو میں تجھے تھکا دوں گا اس میں جو تیری چاہت ہے، اور پھر ہوگا وہی جو میری چاہت ہے. کتنا خوبصورت. اور ہم دعائے قنوت میں بھی تو یہی پڑھتے ہیں، اللہم انا نستعینک و نستغفرک و نؤمن بک و نتوکل علیک و نثنی علیک الخیر، کہ اللہ تیری ہی رضا چاہتے ہیں، تجھ سے ہی بخشش کے تمنائی ہیں. اور یا تبارک و تعالیٰ کہ جو تیرے نافرمان ہیں ان سے ہم دور جانے والے ہیں، ان سے ہم دور ٹھکانہ رکھیں گے. تو ڈیفینیٹلی ہمیں اللہ کی رضا کو پیش نظر رکھنا چاہیے. اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں یہ آیت لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس گیا، الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، کہ اللہ کے ولیوں کو نہ کسی چیز کا دوستوں کو غم ہے، نہ کسی چیز کا خوف ہوگا. تو فرماتے ہیں کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قیامت کے روز وہ نورانی ممبروں پر ہوں گے. اور اس کی ریزن کیا ہے؟ کیونکہ وہ اللہ کے لیے، ان کی شان و عظمت کی ریزن کیا ہے؟ اللہ کے لیے ہی دوستی کیا کرتے تھے اور اللہ کے لیے ہی دشمنی کیا کرتے تھے. یعنی ہر کام میں رضا الہی کو ملحوظ خاطر رکھا کرتے تھے. پھر ہم یہ بھی جانتے ہیں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے دریافت کیا کہ ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ ہم سے راضی ہے؟ تو فرمایا گیا کہ اگر وہ تقدیر پر راضی ہیں تو ان کو فرما دیجئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان سے راضی ہے. یعنی تقدیر پر راضی رہنا. رنج اچھا ہے نہ ملال اچھا ہے، جس حال میں رب رکھے وہ حال اچھا ہے. کیا کہنے بھائی، سلامت رہیے، جیتی رہیے، خوش رہیے، آباد رہیے، اور اللہ ہمیں بھی راضی برضا ہو رہنے کی توفیق عطا فرمائے. کوئی مختصر سا میسیج ڈاکٹر صاحبہ. بس زندگی میں مشکل چیز کا نام ہے زینب صاحب. بہت زندگی میں جہاں خوشی ہے وہاں غم بھی ہے، دکھ بھی ہے، سکھ بھی ہے. ہر حال میں ہمیں اللہ کی رضا پر راضی رہنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. الہی آمین. جی زرمینہ، ون لائنر میسیج یہی کہ ہمیں ہر حال میں اللہ کی رضا میں راضی رہنا چاہیے. اکابرین کی لائف سے ہمیں یہی لیسن ملتا ہے کہ اصل حکمرانی یا بادشاہت نفسانی خواہشات پر نہیں ہے بلکہ دلوں کی حکومت ہے. اس کے لیے دعا کرنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے دل میں لوگوں کی اور لوگوں کے دلوں میں ہماری محبت عطا فرمائے تاکہ معاشرہ پیار محبت کا گہوارہ بن سکے. الہی آمین. سلامت رہیے. اور آپ دونوں کی آمد کی بہت شکر گزار ہوں. ڈاکٹر صاحبہ آپ تشریف لائی ہیں، زرمینہ آپ تشریف لائیں، آپ کی بھی شکر گزار ہوں. بس آخر میں اتنا ضرور کہنا چاہوں گی کہ اللہ کے فیصلوں پر راضی ہو جائیے تو بہت اطمینان والی زندگی آپ کو نصیب ہوگی. پھر شکوہ نہیں ہوگا کہ یہ نہیں ہے اور وہ نہیں ہے، سوال نہیں ہوں گے اور آپ آسودہ ہوں گے. یعنی آسودگی کا لفظ جو ہے وہ بہت اطمینان والی زندگی اور آسانی والی زندگی اللہ رب العزت مجھے آپ کو عطا فرمائے. اور پھر اگر ہم راضی نہ ہوں اللہ کے فیصلوں پر تو پھر خسارہ ہی خسارہ ہے، بے اطمینانی ہے، پریشانیاں ہیں، ہر وقت شکوے ہیں، شکایت ہیں. تو ہمیں اللہ رب العزت اپنی رضا میں راضی رہنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کے ساتھ ہی اپنی میزبان سیدہ زینب کو دیجیے گا اجازت. انشاءاللہ زندگی بخیر تو ایک نئے عنوان کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. تب تک کے لیے فی امان اللہ.